بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در نبی پر میرا سلام کہہ دینا، در نبی پر میرا سلام کہہ دینا، در نبی پر میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ در نبی پر میرا سلام کہہ دینا، در نبی پر میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ اور میرے پیام کو دل سے نہ تم بلا دینا، میرے پیام کو دل سے نہ تم بلا دینا، پہنچ کے روضے پہ میرا سلام کہہ دینا۔ میرے پیام کو دل سے نہ تم بلا دینا، میرے پیام کو دل سے نہ تم بلا دینا، پہنچ کے روضے پہ میرا سلام کہہ دینا، پہنچ کے روضے پہ میرا سلام کہہ دینا۔ در حضور پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا۔ مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا۔ در حضور پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہوں یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ درود پڑھنا کٹھن ہے سلام مشکل ہے، درود پڑھنا کٹھن ہے سلام مشکل ہے، بدل رہا ہے یہاں کا نظام کہہ دینا، بدل رہا ہے یہاں کا نظام کہہ دینا۔ در حضور پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ اور نظر میں گنبد خضرا ہو ہر گھڑی آقا، نظر میں گنبد خضرا ہو ہر گھڑی آقا، اسی میں ہو عمر میری تمام کہہ دینا، اسی میں ہو عمر میری تمام کہہ دینا، اسی میں ہو عمر میری تمام کہہ دینا۔ در حضور پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ کبھی تو عبد کو طیبہ بلائیے آقا، کبھی تو عبد کو طیبہ بلائیے آقا، گئے یہاں سے وہاں خاص و عام کہہ دینا، گئے یہاں سے وہاں خاص و عام کہہ دینا، گئے یہاں سے وہاں خاص و عام کہہ دینا۔ در حضور پہ در نبی پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ در نبی پہ در نبی پہ میرا سلام کہہ دینا۔ اور نظر میں گنبد خضرا ہو ہر گھڑی آقا، نظر میں گنبد خضرا ہو ہر گھڑی آقا، اسی میں ہو عمر میری تمام کہہ دینا، اسی میں ہو عمر میری تمام کہہ دینا۔ میرے پیام کو دل سے نہ تم بلا دینا، میرے پیام کو دل سے نہ تم بلا دینا، پہنچ کے روضہ پہ میرا سلام کہہ دینا، پہنچ کے روضہ پہ میرا سلام کہہ دینا۔
درے نبی پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا۔ مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، مصیبتوں میں گرا ہوں ایک مدت سے، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا، کرم ہو آپ کا خیر الانام کہہ دینا۔ اور کبھی تو عبد کو بھی طیبہ بلائیے آقا، کبھی تو عبد کو طیبہ بلائیے آقا، گئے یہاں سے وہاں خاص و عام کہہ دینا، گئے وہاں سے یہاں سے وہاں خاص و عام کہہ دینا، درے نبی پہ میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے میرے آقا، تڑپ رہا ہے یہاں ایک غلام کہہ دینا، درے نبی پہ میرا سلام کہہ دینا، درے نبی پہ میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے در کی، اپنے حبیب کے در کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ دعا ہے میرا مالک بے نیاز بادشاہ اللہ ہم سب کو وہ دن دوبارہ دکھائے کہ ہم بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے نذرانہ عقیدت پیش کریں، درود و سلام پیش کریں، طواف کعبہ کریں، جنت البقیع میں ملکہ بقیع کو ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلدی لائے، ہم دوبارہ وہاں اس بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ آج جن ممالک میں پہلا روزہ ہے ان کو ان کا روزہ مبارک، اور ہمارا تو الحمدللہ آج دوسرا روزہ ہے، اور سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں ہی ہم دعا کریں، یا اللہ اس کو ہمیں توفیق دے، اس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی گھڑیوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ مالک اس ذکر خیر کے اور ان گھڑیوں کے صدقے اس مبارک برکتوں، ساعتوں، رحمتوں والی جو ساعتیں ہیں، ان کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو مالک صحت دے، اور جب اولاد اللہ تعالیٰ ان کو زندگی والی اولاد نرینہ دے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر کرے، امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نگاہ کرم فرمائے، اور جن کا آج روزہ ہے ان کو پھر وہ روزہ دوبارہ مبارک ہو۔ اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ بات کر رہے تھے ہم مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حقائق رومی میں حقائق بیان کی، اس پہ بات کر رہے تھے ہم۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو حامان نے تکبر کیا تھا، فرعون کو یہ بولا تھا کہ تم خود اتنے بڑے مشرق سے لے کے مغرب تک کے بادشاہ ہو، اور تمہارے آستانے سے بڑے بڑے سلاطین خاک چومتے ہیں آ کے، اور تم جو ہے وہ سرداری چھوڑ کے، بادشاہی چھوڑ کے غلامی کی طرف جاؤ گے۔ اگر تم غلامی کی طرف جاؤ گے تو مجھے تم پہلے مار دو، میں تو کم از کم یہ غلامی تمہاری نہیں دیکھ سکتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوستو فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کی تھی نا حامان نے، یہ بڑے تکبر سے کی تھی، اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ تکبر بہت بری شے ہے۔ تکبر دوستو ہمارے اندر سے جاتا ہی نہیں۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، وہ کسی بھی لیول کا ہو، چھوٹا ہو، مائنر سا ہو، بڑا ہو، وہ علم پہ ہو، شکل و صورت پہ ہو، کاروبار پہ ہو، اچھے مکان پہ ہو، اولاد پہ ہو، صحت پہ ہو، کسی بھی جگہ میں کسی بھی شے پہ، تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، ہم کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے کہ ہم دو چار بندوں میں بیٹھ کے، اچھا اب ہم کیا کریں گے، ہم اس پہ ہی تکبر کرتے جائیں گے، جی ہمارا تو روزہ ہے فلاں بندے کا نہیں ہے۔ ہماری یہ نیت نہیں ہونی کہ اگر ہم بتائیں گے جی ہمارا روزہ ہے تو ہماری وجہ سے کوئی روزہ رکھے، اگر تو یہ ہے تو اس کی پھر سینس اور نیت اور ہوتی ہے، اس کا بات کرنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ ہم اس سینس میں بات کریں گے ہمارا روزہ اور اس کا نہیں ہے، مطلب اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں ہوں گے ہم۔
تو یہ بھی تکبر کے زمرے میں آئے گا اور یہ ریاکاری میں بھی آئے گا۔ گزارش ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمیٹ کے رکھیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی ہمیں کسی کی افطاری کروا ہی دیں گے یا ہم افطاری بنا ہی لیں گے، اس کے ہم پھر فوٹو بنا کے نا تو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی نہیں مجھے سمجھ آئی آج تک۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کون سا دین ہے، اور یہ کون سی شریعت ہے، اور یہ کہاں آپ لوگوں نے پڑھا، اور یہ کس کو فالو کر رہے ہیں آپ سارے؟ میں پورے عالم اسلام سے مانتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم روزہ رکھیں، سارا دن عبادت کریں، 16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرو، تو شام کو آتے ہی سار ہم فوٹو ڈالیں، بنائیں اور فوٹو نکالیں، اور پھر اس کے بعد ہم فوٹو ڈالیں سوشل میڈیا پہ، تو ان میں سے چند ایسے بندے ہوں جن کی نظروں سے گزرے، جو بیچارے اتنا اہتمام نہیں کر سکتے، تو ان کا تو دل ٹوٹا، تو ہمارا تو کام گیا، ہمارا تو روزہ گیا سارے دن کا، تو ہمیں اس سے کیا فائدہ کیا ملا؟ مطلب ہمارے کیا حصے میں کیا آیا، ہمارے حصے میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہ۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا تو کوئی میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بھی فائدہ، مطلب کتنی ایسی چیزیں ہیں دوستو جو ہم بلا وجہ ہی کر رہے ہیں، مطلب ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیا اگلا بندہ سوچے گا آپ کے بارے میں کہ آپ 2-4 کھانے کھاتے ہیں، مطلب اس سے کیا فرق پڑے گا ہم کو؟ وہ بندہ نہ کبھی آپ سے ملے گا، ایسے ہی ہونا۔ اور اگر فرض کریں وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ بھی جائے کہ آپ 2-4 چیزوں سے افطاری کر رہے ہیں، تو جب تک وہ آپ کو فیس ٹو فیس ملے گا تب تک وہ بات بھول چکا ہوگا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب آپ 2-4 اپنی ذہنی تسکین کے لیے آپ سارے دن کی آپ نے عبادت کی ہوئی ہے، اور آپ اس کو ریاکاری کے زمرے میں ڈال کے سارے کا سارا کام ختم۔ اور نمبر 2، اگر ہم میں سے کوئی ایسا بندہ کسی کی افطاری کروا ہی لیتا ہے، اس کی بھی ہم فوٹو نکال کے ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں اسپیشلی ہم تشہیر کے بڑے عادی ہیں، ہم کوئی بھی کام کریں گے، ہم کسی کا بھی کچھ ہیلپ کریں، کچھ بھی کریں، تو ہم اس کی فوٹو ڈالیں گے، نکالیں گے، پھر ڈالیں گے، اور اس کو بڑی اعلیٰ سطح پہ ہم جو ہے نا وہ پھیلانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہمارا تو دین ہمیں یہ کہتا ہے نا، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو یہاں تو ہم پورے جہان کو بتا رہے ہیں۔ میں بتاؤں گی آپ کو، روزہ صرف آپ کے کھانا بند کرنے کا نہیں ہے، ہر شے کا روزہ ہے۔ اور جو میں نے لاسٹ پارٹ میں آپ کو آرائش میں بتایا تھا نا کہ آپ پرہیزگاری، تاکہ پرہیزگار بنے، تو اپنا ذرا موازنہ کریں کہ ہم بن رہے ہیں، اور پرہیزگاری میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی راہ عشق میں ڈسکس کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں تکبر پہ، اور میں نے ابھی تکبر پہ بات کرنی ہے۔ خدا را اس سے باہر نکلیں۔ ہم نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے، وہ جو نہیں پڑھتا اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تکبر اور ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ عاجزی میں ہم نے عاجزی کرنی ہے، ہماری اگر کسی نے متاثر ہونا ہے تو وہ عاجزی سے ہوئے گا، تکبر سے کبھی بھی کوئی بندہ نہیں۔ جب بھی آپ کسی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، میں لکھ کے دیتی ہوں، اب وہ وقتی طور پہ تو آپ کو ذہنی تسکین مل سکتی ہے، آپ کے دل کو تسکین مل سکتی ہے، اب وقتی طور پہ تو خوش ہو جائیں گے، بٹ یہ بھی بات ڈن ہے کہ کبھی بھی تکبر والے بندے کو اگلا بندہ جتنا مرضی اگلے بندے کو آپ سمجھے نا، میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ وہ چھوٹا ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ جو مرضی کر لینا، وہ بندہ کبھی بھی آپ کے دل سے عزت نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ وہ کبھی بھی تکبر والے بندے کی کبھی بھی دل سے عزت نہیں اگلا کرے گا۔ آپ اسی چکر میں ہوتے نا کہ میری عزت کرے گا، اور میری اچھے لباس سے، اچھی خوراک سے تو میری عزت ہوگی، تو ایسے کبھی نہیں ہوتا، وہ کبھی دل سے نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے متبادل اگر آپ عاجزی سے کام لیں گے، انکساری سے کام لیں گے، مٹا کے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور ریئلٹی میں حقیقتاً آپ اپنے آپ کو مٹا کے پیش کریں گے، اچھا مٹا کے بھی ریاکاری والا نہیں، حقیقتاً، تو میں لکھ کے دیتی ہوں، آپ کی ایک آدھ کیا سارا زمانہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ وہ آپ کی اس کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ہمیشہ اور دائمی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دوستو ہماری حاصل کی ہوئی چیزیں کبھی بھی دائمی نہیں ہو سکتی۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جو تکبرانہ مشورہ حمان تو دے رہا ہے نا اس کو، فرعون کو، اور یہ ایک زہر قاتل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکبر بذات خود ایک زہر قاتل ہے جو اندر کے اندر ہی بندے کو کھا جاتا ہے، اور ہمارے اندر ہماری ذات میں یہ تکبر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں، اور اسی زہر آلود شراب سے حمان بد مست ہو کر احمق ہو گیا تھا۔ مطلب حمان کی جو ساری عقل کھا گیا تھا نا، وہ یہ تکبر کھا گیا تھا، اور یہ زہر قاتل تھا اس کے اندر، تکبر جو اس کو اندر ہی اندر سے کھا گیا تھا۔
اور یہ بات مست ہو کے اسی تکبر میں وہ احمق ہو گیا تھا۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تکبر ایک زہر قاتل ہے، اور وہ زہر قاتل تھا اس کے اندر جو اس کو اندر ہی اندر سے کھا گیا تھا۔ اور ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس تکبر کو اپنے اندر پالا ہوتا ہے، اور ہم اس کو ختم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے ہوتے، کیونکہ ہم نے اتنا اس کو خوراک دے دی ہوتی ہے، اتنی ہم اس کو ہر روز اس کو اتنا پال رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے، وہ تو الٹا ہمیں کھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ فرماتے ہیں مولانا رومی صاحب خمان کو کہہ رہے ہیں، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ مطلب کہ وہ جو زہر قاتل تھا نا تکبر، اس تکبر، کیونکہ حمان نے مشورہ تکبر کی بیس پہ دیا تھا۔ یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں، جو حمان نے فرعون کو حق قبول کرنے سے منع کیا تھا، اس کے اندر ایک وہ تکبرانہ مشورہ تھا کہ تم تو خود ایک بادشاہ ہو، اور تم اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی اور اللہ تعالیٰ کو معبود برحق اور مسجود برحق مان لو گے تو تم خود غلام بن جاؤ گے، تو تم اس وقت بادشاہ ہو، تو مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم بادشاہی سے جو ہے وہ ایک بندے کی طرف آؤ گے، تم بادشاہ چھوڑ کے تو ایک خود بندہ بن جاؤ، اور تم خود جو ہے وہ تمہیں لوگ تمہاری اتنی عزت کرتے ہیں۔ یہ بات جو اس نے کی تھی، یہ تکبر کی بحث پہ کی تھی۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تکبر خود ایک زہر قاتل کی طرح ہے، اور وہ زہر قاتل ایک زہر آلود شراب کی طرح اس کو بدمست اور احمق بنا چکا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے وہ خود، چونکہ اس کے اندر وہ تکبر تھا اور وہ اس کو اندر سے کھا چکا تھا زہر قاتل کی طرح، اور اسی بنا پہ پھر اس نے فرعون کو مشورہ دیا، اور فرعون نے حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور حق کا انکار کرنے سے، حق کی قبولیت کے انکار سے دوستوں فرعون دائمی رسوائی اور عذاب کے جو ہے وہ اندر چلا گیا۔ مطلب اس کے بعد تو اس کو پھر موقع ہی نہیں ملا نا، یہ تو ایک سنہری اور گولڈن چانس تھا اس کے پاس کہ وہ اس کو قبول کر لیتا، لیکن وہ تکبر کی نظر ہو گیا، وہ اس کے احمق وزیر کی نظر ہو گیا جو اس نے اس سے مشورہ کیا۔ حالانکہ مشورہ، میں نے یہ دو چیزوں پہ میں بات کر رہی ہوں، ایک تو مشورہ اس سے کریں جو کم از کم اہل ہو، اور دوسرا اس سے وہ بندہ جس کے اندر تکبر ہے، وہ بندہ خود جو ہے وہ اندر سے کھا چکا ہوتا ہے، وہ تکبر بذات خود ایک زہر قاتل ہے۔ اور حمان کو تو وہ زہر قاتل ہی اندر سے کھا چکا تھا نا، تو اس نے اسی مشورہ دیا، وہ خود چونکہ اندر سے ختم ہو چکا تھا، وہی اس نے اٹھا کے مشورہ فرعون کو دیا، تو فرعون جو ہے اس کے تکبر کی وجہ سے، اور فرعون چونکہ خود نااہل تھا اور اس نے ایک نااہل سے مشورہ کیا، جس کی وجہ سے وہ حق کی قبولیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اور اس نے انکار کر دیا حق کو قبول کرنے سے، اور وہ ایک دائمی رسوائی میں چلا گیا۔ جب فرعون حمان کے بہکاوے میں آ گیا نا دوستو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا، پتہ کیا، یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت عنایت کی تھی، باقی اس میں کوئی دو رائے نہیں، بہت بڑی سخاوت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور بہت بڑی عنایت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پہ۔ ایک بندہ جو اتنی لمبی زندگی جو ہے وہ کفر میں گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انکار میں گزار رہا ہو، اور اس کو جا کے یہ آفر پیش کرنا کہ تم اگر حق کو قبول کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ 4 انعامات دیے جائیں گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم کبھی جو ہے وہ بوڑھے نہیں ہوگے، تمہارے پاس اس سے ڈبل شاہی آ جائے گی، اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی طلب ڈال دے گا۔ یہ کتنی بڑی آفر تھی۔ اور یہی بات جب فرعون نے بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے کی تھی، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے فرعون، اور شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سرکشی پہ تمہیں ندامت نہیں دے رہا، تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا۔
اور ڈائریکٹ تمہیں راہ حق کی دعوت ہے، اور یہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری سرکشی پہ شرمندہ نہیں نہ کر رہا تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہی بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ اور ایک تھا بیچ میں نااہل بندہ حامان، اس کے بھی آپ نے سنا نا اس نے کیا کہا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جی میرا تمہیں دعوت حق دینا اتنی بڑی آفرز کے ساتھ یہ بہت بڑی سخاوت اور بہت بڑی عنایت تھی۔ اور دوستو یہ بہت بڑی عنایت بھی چند بندے ہوتے ہیں جو اس کو وصول کر لیتے ہیں۔ بعض تو ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان کے حصے میں یہ نہیں ہوتی، ان کے سامنے بھی سارا کچھ ہو تو انہیں حق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بہت جاگا ہوا مقدر ہو تو بندے کو پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے حق کی۔ ادروائز تو یہ بہت بلند مقدر ہو تو حق کی پہچان ہوتی ہے، اور ہمیں حق کا معرفت ہوتی ہے کہ یہ حق ہے اور ہم نے اس پہ جو ہے اس کو قبول کرنا ہے اور پھر اس پہ ثابت قدمی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے نا اچھا رزق ہے جس کے پاس وہی مقدر ہے، اولاد ہے تو مقدر ہے، مکان ہے تو مقدر ہے، اچھا لباس پہن لیتے ہیں تو مقدر ہے۔ نہیں، بہت بلند مقدر ہو جس کا اس کو حق کی معرفت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بنتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں اس پاک ذات کا جس نے ہم گناہگاروں پہ اپنا خاص کرم فرمایا اور فرماتا رہے اور ہم کو حق کی پہچان دے۔ یہ عنایت اور صحابت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی صحابت اور عنایت کی تھی فرعون تم پہ۔ میں نے کہا تھا نا جتنی میں بات پیچھے سے کرتی آ رہی ہوں نا تو ایک بات آپ کو ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ واقعی بہت بڑی عنایت ہے، یہ بہت بڑی صحابت تھی، اتنی بڑی حق، اتنی آفرز کے ساتھ حق کی دعوت، اور کس کو؟ فرعون کو جو پہلے ہی سرکش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا تھا، کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو تانوں میں ہی زندگی گزار دیں اگلے بندے کی، لیکن آگے فرعون کے اپنے مقدر ہارے ہوئے تھے نا، تو اس نے بی بی آسیہ سے اچھا سا مشورہ کیا اور اس کو مشورہ بھی مل گیا۔ اب حامان نے تو بیڑا سارا غرق حامان نے کیا چونکہ وہ خود نااہل تھا اور تکبر کی آگ میں جل رہا تھا، اور اس نے کیا مشورہ دینا تھا؟ اس نے تو وہی مشورہ دیا جو اس کے اندر تھا، اس کو تو اندر سے تکبر کھا چکا تھا، اس نے کیا مشورہ دینا تھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے حق قبول نہیں نہ کیا، یہ تو بہت بڑی بڑی عنایت تھی تم پہ اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا۔ مزید بات کریں گے اس پہ کہ اس کا پوری حقائق کا نچوڑ کیا ہے، اس کا لیسن کیا ہے، اس پہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل والے پارٹ میں اس پہ بات کریں گے جو فرسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اور یہ اس کے میجر جو ہیں وہ 3 نکلیں گے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مورل لیسن، تو اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں دوستوں کہ مالک ہم کو حق کی معرفت بھی دے اور پھر اس پہ ثابت قدمی بھی دے۔ رمضان المبارک میں دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس مہینے میں نیکی ایک کریں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو ثواب کی نیت سے جو ہے اس کو پھیلائیں، اور اس نیت سے پھیلائیں کہ یہ جس بندے تک جائے گی اس کو اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ یقیناً چھوڑ دے گا، تو آئیے بھی آپ کو جو ہے وہ اس کا اصالِ ثواب ضرور ملتا رہے گا، اور اس نیت سے ضرور اس کو آگے شیئر کیا کریں کہ جو سنے گا وہ ایک بھی عمل کر گیا تو اپنی میری بات بن جائے گی۔ دعائیں دیتے رہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نگاہ کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو اسپیشلی گناہوں کی معافی مانگے اس مہینے میں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مالک ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اس مہینے کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسپیشل دعا ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کو سلامتی دے، جو پردہ فرما گئے ان کو فردوس میں اللہ مقام دے۔ پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، راہ عشق میں جڑے رہیں، اللہ حافظ۔